کیا ہے, چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی ٹویٹ آ گیا, وہ بھی شیئر کیا ہے. اجلاس ہوا تھا جی ہاں, تو آرٹیکل 63A یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹری جو پارٹی کے لیڈر نہیں بلکہ جو ادھر اس وقت موجود پارلیمنٹری لیڈر اندر ہے, یعنی پارٹی چیئرمین یا پارٹی کا جو ہم تو کہیں گے پارٹی کے اونر, نہیں میں ورڈ یوز کر رہی ہوں اور جان کے یوز کر رہی ہوں, پارٹی کے اونرز نہیں, پارٹی کے جو پارلیمنٹری لیڈر ہے جو پارلیمنٹ میں موجود ہے ان کا ڈیسیژن مانا جائے گا. تو ڈیفیکشن کلاس تو نہیں لگتا ان 10 لوگوں پہ, اور ویسے بھی کیونکہ میں خود اسمبلی کا حصہ رہی ہوں, پہلے سے آپ کے پاس لیٹرز آ جاتے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اندر اسمبلی میں بیٹھیں اور ایک دم سے جو ہے وہ آرڈرز جاری کرنے شروع کر دیں. تو جو ہمارے PP 67 کے امیدوار ہیں انہوں نے کل ان کا کاف لیگ کا اجلاس چیئر کیا اور سب نے مشترکہ طور پہ پرویز الہی صاحب کو اپنا کینڈیڈیٹ مانا ہے. اب دوسری بات, میں ان کو بڑے ادب سے کہنا چاہوں گی, ہمارے جو گجرات والے لیڈران ہیں, کہ کاف لیگ کو PTI ووٹ کر رہی ہے, پلیز یہ مت کہیں کہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ, ہم آپ کے کینڈیڈیٹ کو سارے ووٹ کر لیں, ایسے پکڑ لیں بات, تو پھر ویسے بھی ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی. اور جہاں تک میں جمیل کو سن رہی تھی, کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو تھا, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیموکریسی ہے, سو کال ڈیموکریسی. تو جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی رائے, میجورٹی عوام کی رائے. میجورٹی عوام کی رائے کیا ہے؟ میرے سے زیادہ آپ سارا دن بتا رہے ہیں, سمیع ابراہیم صاحب بتا رہے ہیں, سلمان بتا رہے ہیں, جمیل فاروقی صاحب بتا رہے ہیں, اور عوام نے الیکشنوں میں بھی بتا دیا ہے. PP 7 میں زبردستی ہرایا گیا ہمارے کینڈیڈیٹ کو, اور جو الیکشن کمشنر کا رویہ رہا ہے, الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے ڈسکریمنیشن کی ہے اور ایک زبردستی سیٹ ان کی گود میں ڈالی ہے نون لیگ کے, اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن بہرحال عوام کا اس وقت ریاکشن یہی ہے کہ جس پارٹی کو وہ چاہتے ہیں الیکٹ ہونا, اگر آپ اپنی یہ مکمکہ کی سیاست سے اور اپنے پتر بچاؤ کے تحت آپ لوگ عوام کے ایسپریشنز کے خلاف جائیں گے, تو پھر خان صاحب نے کل وارننگ دی ہے, پھر ہمارے کنٹرول سے چیزیں باہر ہیں. ایک چیز بہرحال کل سے لے کے آج تک کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ سارے مل کے جمہوریت نہیں بچا رہے, اپنے اپنے پتروں کی سیاست اور اپنی ڈائنیسٹیاں بچا رہے ہیں. جو ابھی صورتحال بچاؤ مہم چل رہی ہے. صحیح ہے کمل صاحبہ, جو صورتحال ابھی دکھائی دے رہی ہے, اگر تو معاملات دوسری طرف چلے جاتے ہیں, کہ ابھی تو ہم آپ کو پتہ ہے سے سپوز ہی بات کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کی اسٹریٹجی پھر کیا ہوگی؟ دیکھیں, کل خان صاحب نے ایک انڈیکیشن آپ کو دے دی تھی اپنی سپیچ میں, اور انہوں نے بتایا تھا کہ اگر آپ عوام کا ووٹ چوری کریں گے اور ووٹ کو عزت نہیں دیں گے, ووٹر کو بھی عزت نہیں دیں گے, مکمکہ کی سیاست کریں گے, سندھ حکومت کا پیسہ سارا لا کے پنجاب میں مزدہ گاڑیوں میں بھر کے اور آپ لوگوں کو کروڑوں اربوں روپے آفر کریں گے. یہاں تک بھی سننے میں آ رہا ہے, ٹویٹس میں بھی آپ چیک کر لیں, میرے سے زیادہ آپ سارے سوشل میڈیا سکین کرتے ہیں, کہ کسی کو وزیر اعظم بننے کی بھی آفر کر دی گئی ہے سالک صاحب کو. تو بھائی خدا کا نام مانے, اب یہ جمہوریت کے نام کے عوام کو آپ یہ جمہوریت کی, تو پھر ہماری اسٹریٹجی نہیں, اب عوام کی چلے گی جو بھی چلے گی, کیونکہ ان الیکشن عوام جیتی ہے, پاکستان تحریک انصاف نہیں جیتی ہے. عوام اپنا ووٹ کا پیرا آپ خود دیں گے. تو اس لیے آپ دیکھ لیں کس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں. 225 کا ڈالر بتا رہے ہیں, وہ بھی نہیں رہا ہے, راج پہ گیا ہے, اور میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ خود یہ مارکیٹ سے غائب کر رہے ہیں اور ایک نیریٹو بنا رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی. بھائی آپ جس دن سے آئے ہیں اس دن سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. وزیر خزانہ صاحب اگر آپ کی یہ بیان دیں گے کہ ہمارے پاس اگلے مہینے کے لیے ڈالرز نہیں ہیں, تو ڈالرز تو پھر اوپر ہی جائے گا نا, روپیہ نیچے گزرے گا. وہی بات برملا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگلے مہینے کے لیے ڈالرز نہیں ہے. مارکیٹ مستحکم کیسے ہوگی جب آپ کا وزیر خزانہ صاحب اگر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں جا کے وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ایک شخص سازشی, اس کو کہہ دینا کہ جتنے ڈالر آپ نے یہاں پہنچائے ہیں, اور زرداری کو بتا دیں کہ جو جہازوں میں لاد کے دبئی اور انڈیا پیسے بھیج رہے ہو یہ بند کرو. تو پاکستان میں بہت ڈالر تھے 9 اپریل سے پہلے تک, تو بہت بہت تھی, اللہ کا شکر تھا. وہ میں بھی عوام پیسے اور ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی تھیں. اب سارا اچانک چوپٹ ہو گیا 3 مہینے میں. ملک کی لوڈ شیڈنگ اتنی ہو گئی. بھائی وہی پلانٹس ہیں, وہی بجلی کی پروسیسنگ تھی, ہم نے لفافوں میں پیک کر کے بجلی بنی گالا تو نہیں ہم جا کے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کمل صاحبہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جہاں بدنیتی ہو, بائی ڈیزائن سارا کام ہو رہا ہو, تو پھر یہ سارے معاملات ایسے ہی چلیں گے. اور آج کی بدنیتی آپ کی کھلی آنکھوں سے, اب تو سارا کیمرہ الحمدللہ آپ لوگوں نے اتنی زبردست اویئرنس دی ہے.
خاص طور پہ میں بول ٹی وی کا اور آپ سب اینکرز کا شکریہ ادا کروں گی. کتنے ٹائم میں بھی آپ حقیقت دکھاتے رہے ہیں لوگوں کو, مشکل ٹائم میں بھی کوریج دیتے رہے اور عوام کی جو اصل بات ہے وہ پہنچائی ہے عوام تک. بالکل. اچھا اب میں یہاں پہ لغاری صاحب اور نور العارفین کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں, آپ نے ساری گفتگو سنی ہے. لغاری صاحب یہ پتر بچاؤ مہم کہہ رہی ہیں کنول شوذب صاحبہ, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان پہلے انڈیکیشن دے چکے ہیں, بس پھر وہی ہم دیکھیں گے کہ سڑکوں پر کوئی سیاست میں کسی نہ کسی کو بچا رہا ہے, لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے بچانے نے, جن کو جو بچا رہا ہے اس کو اپنا کام کرنے دیں. یہاں سیاست جو ہو رہی ہے, آپ کا خیال ہے کہ کوئی پرنسپل کی سیاست ہو رہی ہے؟ انتہائی افسوس کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے. جو کچھ آج ہوتا رہا تھا ہم لوگ اس پر پوری مجلس پڑھتے رہے. یہی جب وہ 9 اپریل کو کر رہے تھے قاسم سوری اور اسد قیصر, اس وقت جو ہے ہم بات ہی نہیں کر رہے تھے, چپ کر رہے تھے کہ جی ہاں ٹھیک ہے. اور آج بالکل وہی اور میں نے کہا آن دا ریکارڈ کہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, اجلاس ہونا چاہیے, 3 گھنٹے کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا. اس کے فوری بعد اجلاس شروع ہو گیا تھا. نہیں انتظار کر رہے تھے کہ ادھر سے میں کہوں تو پھر اجلاس شروع ہو جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مفادات کی سیاست ہو رہی ہے اور پاکستان الٹیمیٹلی اس میں لاس میں جا رہا ہے, اور یہ سامنے کی بات ہے. اس اقتدار کی جنگ نے پاکستان کو شدید بحران سے دوچار کر دیا ہے, اور پاکستان اکنامک مورلی ہم ویسے کرپٹ ہیں, ہو چکے ہیں. یعنی کوئی اخلاقیات نہیں ہے. جو چیز آج بری ہے وہ کل بھی بری تھی. اگر جہاز چل رہے تھے تو اس وقت برے تھے, آج بھی برے ہیں. اگر کوئی کسی کو لوٹا بنا رہا ہے, اب تو مانو لوٹے نہیں ہو رہے تو پوری پارٹی اٹھا لی گئی ہے. اگر پارٹی اٹھا لی گئی ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کون کس کی سنی جائے گی, کس کی نہیں سنی جائے گی. اب بھی یہ شکوک ہو رہے ہیں کہ جناب 5 ادھر چلے جائیں, 6 ادھر چلے جائیں, 4 ادھر چلے جائیں, 2 ادھر چلے جائیں. ابھی تو ووٹنگ ہو رہی ہے. جب تک مونس الہی اور پرویز الہی صاحب خاموش تھے تب تک تو شاید یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید ماموں کی بات بھانجے نے مان لی ہے. اگر زرداری صاحب نے چودھری شجاعت کو منایا تو شاید چودھری شجاعت نے مونس کو بھی سمجھا دیا کہ بس اب رہنے دو. لیکن ابھی جو ٹویٹ دونوں کے نور العارفین سامنے آ گئے ہیں, اس کا مطلب ہے قاف لیگ بھی اب ڈیوائیڈ ہو چکی ہے, اب 2 دھڑے بن چکے ہیں. کیونکہ ابھی پرویز الہی صاحب نے ٹویٹ کر کے بولا ہے کہ چودھری شجاعت کی ہدایات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت تو یہاں کسی بھی چیز کی نہیں. میں صرف ایک شعر سنا کر کے اور خاموشی اختیار کروں گا. میں اگر ایک لمحے کے لیے رہیں گے آپ پوری ٹرانسمیشن میں یار, میں اگر ایک لمحے کے لیے بول اٹھا, مدتوں تک میری آواز سنی جائے گی. تھوڑی دیر بریکنگ نیوز آ رہی ہے, اس کے بعد پھر میں بات کروں گا. اچھا ابھی شعر تو سنا ہے, شعر ختم ہو گیا, یہ کہانی نہیں تھی, شعر تھا. اب یہ بریکنگ نیوز کیا ہے وہ تھوڑا ٹیزر ہی دے دیں. عارفین آپ ٹینشن نہ لیں, آپ کے علاقے میں کیلے بٹ رہے ہیں. کیا بٹ رہے ہیں؟ کیلے بٹ رہے ہیں. نہیں آیا سمجھ آپ کے؟ سوری ویڈیو نہیں دیکھی آپ نے. ویڈیو بڑی ضروری ہے دیکھنا ہے اور انجوائے کریں. کمل صاحب انہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے, شاید اس وجہ سے سمجھ نہیں سکے. اچھا جمیل آپ خاموش ہیں, آپ اسٹوڈیو میں بھی کیلے آفر کر دیں, ادھر سے میں صرف انجوائے کر رہا ہوں سیرش, میں انجوائے کر رہا ہوں کہ کسی نے شعر نہیں سنا اور کسی نے ویڈیو نہیں دیکھی, لیکن سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اور ریلیونٹ ہیں. لیکن اس حد تک میں کنول شوذب صاحبہ کو 100% سپورٹ کرتا ہوں کہ چاہے وہ پارلیمنٹری کسی بھی صورت میں جو لیڈرز کو اگر پڑھنے والے ووٹ سپیٹ ہے تو زیادہ بہتر ہوگا, بجائے اس کے کہ اس جوڑ توڑ کے ہیبرڈ 2 نمبر اور بدبودار گلے سڑے نظام کو ہم گلے لگائے رکھیں. اور 74 سال سے ہم نے گلے لگایا ہوا ہے, اور یہ ایسا نظام ہے جس میں نہ تو کسی کی عزت ہے, اور جو عزت دار ہے وہ بھی عزت دار نہیں رہتا, جو نہیں ہے وہ تو آلریڈی نہیں ہے. تو بڑا افسوسناک ہے, یہ کرپٹ سسٹم ہے, یہ پیسہ لگا کر پیسہ کمانے کے لیے سیاست میں آنے کا سسٹم ہے, اور سیاست میں آنے کے بعد مزید پیسہ بنانے کا سسٹم ہے. تو اس سسٹم سے نکلنا ہوگا. اور آج جو دوست محمد لوگوں نے پیسہ لگایا, لوگوں نے پیسہ کمایا, چینی چوری کی, آٹا چوری کیا, پھر ان کے سارے نام بتائے گئے, پھر کمیشن بنے, پھر کمیشنوں کی رپورٹ آئی, اور پھر کہا گیا کاروائی ہو گئی. کاروائی نہیں ہوئی. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا, کوئی کاروائی نہیں ہوئی. بہت اچھے لغاری صاحب, بڑی زبردست بات. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, لیکن وہ بعد میں دوسری پارٹی کے لیے اچھے کیسے ہو گئے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بھی نہیں کہہ رہا, اچھا تو کہہ ہی نہیں رہا. اگر میں کہوں کہ اچھا ہے, کاروائی کرتا ہے, اگر میں کہوں کہ اچھا ہے, کرتا ہے عمران خان تو برا تھا. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کب کہا, نہیں ندیم بابر کے خلاف کیا کاروائی ہوئی, اعلان کیا, بتایا کہ جناب ندیم بابر کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا,
हफीज शेख की वजह से मैशत खराब हुई, ऐलान किए गए, बाकायदा लोगों को बताया गया और सरकारी सतह पर बताया गया, फिर उसके बाद कार्रवाई तो कुछ भी नहीं हुई के खिलाफ कार्रवाई करने देता है? नहीं, कार्रवाई कौन रोकता है जनाब? वजीर आजम साहब करने वाला है वो, उसको उल्टा लटका दिया जाता है माजरत के साथ। ओ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि किसने रोका आपको? आपको कौन रोकता है? जब बरसर इक़्तिदार थे, जो भी कार्रवाई की किसने रोका? जिसको चाहा जो कार्रवाई की। मसला ये है कि जब आपने कहा कि पेट्रोल का 30 अरब का टीका लगाया तो किसी ने आकर नहीं किया। मैं बताती हूँ आपको किसने रोका है। जरदारी साहब जो दंदनाते फिर रहे हैं, किसकी बुनियाद पे दंदनाते फिर रहे हैं? तो मुझे नहीं पता है, आप बताएं ना, आप नाम बैठा हुआ है। कल इमरान खान ने खोल कंवल साहब बताएंगे आज नाम? हाँ, नाम बताएं। आज बताएंगे कंवल साहब। मेहरबानी है ये सारी, बता रही हूँ आपको। नहीं, किसको मैं बता दिया ना आपको? क्या नाम लिया है? और किस तरह बताऊं? नहीं, लेकिन खोल के उर्दू में पाकिस्तान की सलमान, ये कोई बता रही हूँ आपको। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है वैसे। देखें कंवल साहब, इसमें ठीक है, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि इमरान खान साहब को नहीं नूरुल हबीब के गले में डाला जाए। अमीर अब्बास कमेंट करते हैं, मुझे बोलने दे, उसके बाद मैं फिर तंग करूंगा। ये निजाम में सिर्फ आप एक हमाम में नंगे ना करें कि जी लूटने आते हैं और लूट के चले जाते हैं। जब एक बात हम उठाते हैं कि करप्शन सबके लिए गलत है, ये न्यूट्रल्स अभी बुरे हुए थे, इससे पहले न्यूट्रल्स बुरे नहीं थे। करप्शन को गलत कहते हैं। ये न्यूट्रल इससे पहले बुरे नहीं थे, उस वक्त तो सब अच्छे थे, उस वक्त तो सब एक पेज की गवर्नमेंट थी। उस वक्त तो आपसे नाम पूछा जाता था तो आप कहती थी कि हम एक पेज पर हैं। मतलब भाई, मतलब मैं कह रहा हूं अमीर अब्बास कुछ कहना चाह रहे थे, मैं तो चुप करके बैठा हुआ था। मतलब भाई, अबे हमें खाम बोलने को मैं केला अनानास बेचने के लिए नहीं आया। अच्छा, लेकिन चले, अच्छा कंवल साहब आप जवाब दें, फिर मैं अमीर अब्बास साहब को लूंगा। काफी देर से काम हो जाए। केले हमने केले मंगवाए यहाँ पे अभी। जरा बोलने दें। ये रुपये नहीं है, बुक से मुआविया है ना। फिर आप केलों पर ही आज इत्तेफाक करें सर। अभी तो बिस्किट पहुंचाया, अभी केले आए नहीं है। अरे जी कंवल साहब प्लीज कंटिन्यू सर। आपस में ही प्रोग्राम करना है या मुझे भी नहीं बोलिए कंवल साहब, आप भी तो सुन रहे थे। आप डिस्कशन चल रही है, आप सर आंखों पे कह रही हूँ। मैं नज़ीर लगारी साहब की बात से एतराज करते हुए ये कह रही हूँ कि 3 अप्रैल से मसला शुरू हुआ था, 9 अप्रैल से शुरू नहीं हुआ था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जिसकी वायलेशन हो रही है पिछले 3 महीने में, इसमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। असेंबली की सैंक्टिटी को आप अदालतों तक लेके गए और उसके बाद अब अदालत ही असेंबली चला रही है। तो फिर अब आज हो रहा है या इससे पहले हो रहा है, जो भी हो रहा है, मैं इस पे क्या कमेंट करूं? मुझे बिल्कुल मैं आपके साथ, अदालतों को असेंबली नहीं चलानी चाहिए, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। मुझे बात पूरी करने दें, मुझे बात करने दें। लगारी साहब मुझे बात करने दीजिए। आप सारे इकट्ठे बैठे हुए, मेरे जरा लंग्स भी इफेक्टेड हैं। 25 मई को जो राना कातिल ने हमारे ऊपर जुल्म किया था, हम बगावत कर रहे थे शायद स्टेट के खिलाफ, उसके नतीजे में बेड़ा गर्क हुआ वह सबका। तो खैर हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी और को पाकिस्तान की लड़ाई में इस तरीके से छलांग नहीं मारने देंगे। एनीहाउ, तो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का तो बेड़ा गर्क उस दिन से हो गया। अब स्पीकर को भी डिक्टेशन आ रही है, नेशनल असेंबली को भी डिक्टेशन आ रही है। जो दीवार बीच में सेपरेशन करती थी वो तोड़ दी है। तो अब तो हाई कोर्ट भी बताएगा, डायरेक्शन देगा, और सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शन देगी और सब कुछ उनकी कोर्ट्स की डायरेक्शन में चलेगी। अल्टीमेटली मुझे ये लग रहा है कि नेशनल असेंबली में ही चीफ जस्टिस साहब की भी ऊपर एक कुर्सी रख दी जाए तो वहीं पे ही सारे काम जो है वो बेहतरीन होते जाएंगे। साथ की साथ प्रोसीडिंग्स में उनसे अहकामात भी लेने चाहिए। दूसरी बात देखिए, तमाम जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बनाए हैं, जमहूर के लिए बनाए गए हैं, जमहूर की बेहतरी के लिए बनाए गए और हदूद व क़यूद में रहने इस आइन के मुताबिक के उनकी ये डायरेक्शन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको सेपरेशन देता है कि आपने अपने अपने हदूद व क़यूद में रहना है। तो जो अब हमारा इसका निज़ाम अदल है, मैंने तो नहीं उसकी इवैल्यूएशन की कि वो 129वें नंबर पे आ रहा है, कोई वजह ही होगी तो 129वें नंबर नीचे से टॉप कर रहे हैं, ऊपर से फारिग हैं। तो मेहरबानी करें, मैं तो एक पेज बात को बिल्कुल मानती हूँ। अच्छा कंवल साहब, एक पेज पे चाहिए। ये आइन ये कहता है कि एक पेज पे जब हुकूमत है, सुन लेना, रियासत को हुकूमत को, एक मिनट सुन ले, रियासत को और हुकूमत को एक पेज पे ही होना चाहिए।
3 مہینے بڑی معذرت کے ساتھ کنول صاحبہ، اچھا لغاری صاحب بڑی معذرت کے ساتھ چھوٹا سا، اور خان نے بھی کلیئر کیا، چھوٹی سی خبر ایک ہمارے پاس آئی ہے وہ ہم دینا چاہ رہے ہیں ناظرین کو. کنول صاحب آپ کی طرف ہی آئیں گے. پرویز الہی سمیت قاف لیگ کے دیگر رہنماؤں کے حوالے سے خبر ہے کہ پنجاب اسمبلی وزارت اعلیٰ کے لیے اس وقت جو ووٹنگ کا عمل جاری ہے اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ قاف لیگ کے متعدد ارکان نے ووٹ کاسٹ کر دیے ہیں پرویز الہی سمیت، اور ووٹنگ کا عمل بھی اس وقت جاری ہے. اس وقت عارف ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی عارف ملک صاحب بتائیے گا، یہ جو ووٹ ابھی کاسٹ کر دیے گئے ہیں پرویز الہی سمیت قاف لیگ کے متعدد اراکین نے، اچھا جی ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے. اور کنول صاحبہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں تاکہ پھر میں دوسرے مہمانوں کی طرف بھی جاؤں. آپ کریں کمپلیٹ اپنی بات. میں بس اتنا عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں جو ملک میں اگر جن پہ کیسز چل رہے ہیں اگر ان کو NRO2 ملا تو وہ کھلی آنکھوں سے ملا اور میں بڑے دھڑلے سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں اس دن اسمبلی کے باہر پروٹیسٹ کاری تھی. آلدو میرے پہ اس دن اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے کہ جی پارلیمنٹ میں حملہ کر دیا، لیکن میں اپنی ٹیم کے ساتھ اپنی خواتین کے ساتھ میں نے وہاں پروٹیسٹ کیا تھا. اس NRO2 نیب کو ختم کرنے پہ 1100 ارب روپیہ جو ہڑپ کیا گیا ہے، اور وہی لوگ جن کے اوپر کیسز ہیں وہ بیٹھ کے اور اندر جو ہے وہ لیجسلیشن کر رہے تھے، تو میں نے تو آواز اٹھائی تھی اور اپنی پارٹی کی طرف سے اٹھائی تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جس طریقے سے اگر آپ نے سمجھ بوجھ کے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، اس کو سپریم رکھا ہے، تو اس کی امپلیمنٹیشن کو گارنٹی کرنا چاہیے اور ادارے اپنے حدود و قیود میں رہ کے کام کریں، مسئلے ختم ہو جائیں گے. دیکھیں کرپشن کی بات جمیل صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے تو میرے پہ کوئی 1 روپیہ بتا دے، میرے تو لوگوں نے پیسے دینے، میں نے تو نہیں کھایا. ہر کوئی تو ایک طرح کا نہیں آتا. اگر ہم آئین قانون اور اپنے حلف کی پاسداری کریں، اور بہت سارے کرتے ہیں، سارے کرپشن نہیں کرتے، تو یقین مان لیں کہ اس ملک میں ہمیں مسئلے ختم ہو جائیں گے. صرف چند اوپر کی مچھلیاں ہیں بڑی بڑی جن کا عذاب مچا ہوا ہے، اور وہ پتر بچاؤ مہم جو چل رہی ہے سروائیول کہ ہم نے جو کھایا ہے اس کو بچانا بھی ہے. اس سے اگر ہٹ جائے پاکستان کی عوام کی جو خواہشات ہیں اس کا احترام کیا جائے اور آئین کے مطابق کام ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہو. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. امیر صاحب یاد ہے کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے پاس لوگ زیادہ نا تو وہ ڈسکشن آگے ادھر ادھر نکل جاتی ہے. کیا کہہ رہے تھے سر آپ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس کیلے پڑے ہوں گے، ہمارے پاس صرف چائے کا نہیں ہے، خدا کے لیے نہیں ہے، بسکٹ ہے سر، بسکٹ منگوائے ہیں کیلے آئیں گے تو آپ کو ضرور پھل والے بھی چلے گئے، وہ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. اچھا ویسے میں نور العارفین آپ نے ٹیزر نہیں دیا. جی امیر صاحب بولیے. اچھا امیر عباس کیلے کی خیر ہے، بریانی نہ منگوا لیجیے. کنول صاحبہ کھانوں کو بدنام نہ کریں، بریانی کھانی ہے ابھی. دیکھیں کنول صاحبہ کی تو پارٹی ہے، ان کا رائٹ ہے پوری طرح سے وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں اور وہ اپنی پارٹی کی اچھائی برائی جس طرح وہ چاہیں، اور کوئی بھی پولیٹیشین اس کو رائٹ ہے. لیکن بطور صحافی ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں کوئی پارٹی اچھا کام کر رہی ہے ہم بے دھڑک ہو کے اس کی تعریف کریں، اور جہاں اس کے اندر کوئی خامی کوتاہی رہ گئی ہے تو ہمیں کسی پارٹی کی چاپلوسی یا کسی پارٹی کا ترجمان بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس پر کڑی تنقید کریں اور تعمیری تنقید کریں. بالکل تنقید بھی تعمیری. میں اس تنقید کا حامی نہیں ہوں جو تنقید کسی تخریب کاری کے تحت کی جاتی ہے، تو تعمیری تنقید. سو ایک تو یہ دیکھیں جو بات پہلے ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو اس لیے کسی نے کام نہیں کرنے دیا یا کوئی احتساب نہیں ہونے دیا یا کسی چینی چور یا فلانے چور کو نہیں پکڑنے دیا گیا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا، یہ بات ہمیں کب پتہ چلی؟ یہ بات ہمیں پتہ چلنا شروع ہوئی 9 اپریل کے بعد. 3.5 سال آپ پاور میں تھے. 3.5 سال اگر آپ کو احتساب نہیں کرنے دیا جا رہا تھا تو پھر آپ پاور میں تھے کیوں؟ 26 سال آپ نے قوم کو یخنی کی طرح صبح شام پلایا، احتساب احتساب احتساب. نہیں اس کا جواب مجھ سمیت کئی لوگوں نے عمران خان صاحب کے چیزوں کا ویسے آئیڈیا نہیں ہوتا، اقتدار میں آنے کے بعد بہتر طریقے سے پتہ چلتا ہے. اور اب یہ جو دوسرے معاملات ہیں انہوں نے غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ہم نے غلط لوگوں کو ٹکٹ دیے، ہمارے ساتھ تھے، اب یہ غلطی دہرائیں گے نہیں. تو سیرش پھر اس کا مطلب یہ دیکھیں نا، پھر اعتراف کر رہے ہیں. اگر میں نے پہلے سیرش ڈسکلیمر دیا، ترجمانی نہیں کر دی ہے، اسی لیے ڈسکلیمر دیا تھا. امیر بھائی دیکھیں عمران خان صاحب کو ہمیشہ ہم نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا ہے، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ریلیٹیولی ایک بہت اچھے سیاستدان ہیں. انہوں نے بڑی نئی جہت متعارف کروائی سیاست میں، انہوں نے بہت نئے آئیڈیاز متعارف کروائے، انہوں نے پاکستان کی جو ٹھہری ہوئی سیاست تھی اس میں ارتعاش پیدا کیا. یہ ساری خوبیاں ان کی.
لیکن جسے وہ اقبال نے کہا تھا کہ خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے بھائی. ہم خوگر حمد ہیں لیکن ہم نے گلا بھی تو کرنا ہے نا. گلا کس سے کریں؟ عمران خان سے نہیں کریں گے گلا تو کس سے کریں؟ کسی چور ڈاکو سے گلا کریں کہ تم نے چوری کیوں کی, ڈاکا کیوں مارا, اسی سے کریں گے نا جو کہے گا میں نے چوری کو پکڑنا تھا. درست ہے. ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ, دیکھیں نا, اگر کسی پہلوان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ اکھاڑے میں پھینک دیں وہ نہیں جیت سکے گا پہلوانی, وہ نہیں جیتے گا مقابلہ. جب عمران خان صاحب کو اگر ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینک دیا گیا تھا اکھاڑے میں تو ان کو یہ تانا فیصلہ 3.5 سال میں کسی پوائنٹ پہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر اگر آپ اجازت دیں, کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہوں بھائی اجازت دیں, اگر میں جو ہے یہ تھوڑے بریکنگ کر دوں. کاف لیگ کے جتنے بھی 10 اراکین ہیں انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے, لیکن ووٹ کس کو کاسٹ کیا ہے یہ $1 ملین سوال ہے ابھی, اور کیا ان کا ووٹ ایکسپٹ کیا جائے گا یہ بھی $1 ملین سوال ہے. لیکن ابھی یہ بات آ گئی ہے کہ جناب پرویز الہی سمیت کاف لیگ کے جتنے بھی تمام 10 اراکین ہیں نا, انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے, انہوں نے ووٹ دے دیا ہے. اور اس کے بعد جناب اس بات کا فیصلہ یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کریں گے کہ اس خط کے بعد جو کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے لکھا ہے کہ کیا ان 10 اراکین کے ووٹ کو تسلیم کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا, یہ تو جب کاؤنٹنگ ہوگی تب پتہ چلے گا. لیکن جناب 10 اراکین نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. اس میں میں جمین آپ سے پوچھتی ہوں, کیا یہ جو میسج آیا تھا کیا یہ کہا گیا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں دینا یا پھر ووٹ دینا ہی نہیں؟ یہ ہدایات تھی کیا, تھوڑا سا ذرا بتائیں گے آپ؟ جی انہوں نے ووٹ نہ دیں. ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ پرویز الہی صاحب ہیں, تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی حمایت سے انکاری ہو چکے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب. اب اس میں تھوڑی دیر بعد چیزیں آپ کے اور ہمارے سامنے کلیئر ہو جائیں گی, لیکن اس والی بریکنگ نیوز سے پہلے ایک ڈسکشن چل رہی تھی کہ کسی کو کسی پارٹی کا ترجمان نہیں بننا چاہیے. بھائی شکر ہے مجھے لگا آپ نے وہ کیلے اور بریانی نہیں رکھتا ہے. ایک منٹ سلمان میری بات سن لیں, سلمان میری بات سن لیں. یو کین ڈس ایگری ٹو دا اوپینین آف اے پرسن, لیکن آپ کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں, اور یہ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رحم دلی کے اوپر لیکچر وہ دیتا ہے جس کی اپنی گردن میں 5 فٹ کا سریا ہوتا ہے. ہمارے ہاں اینٹی سٹیٹس کو کا لیکچر وہ دیتا ہے جس کا جو خود کسی کو فالو نہیں کرتا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ترجمانی نہ کرنے کا لیکچر وہ دیتا ہے جو خود ایک وقت میں کسی کا ترجمان ہوتا ہے اور اگلے وقت میں کسی اور کا ترجمان ہوتا ہے. تو معذرت کے ساتھ everybody is very vigilant, very sensible enough to gauge the situation as well, اور ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے اور اوپینین دیتا رہتا ہے. کسی کو لگتا ہے کسی کا ترجمان ہے تو اگلے وقت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی وقت میں جماعت اسلامی کے بھی ترجمان ہو, آپ ایک ہی وقت میں پی ٹی آئی کے بھی ترجمان ہو, ایک ہی وقت وہ پی ڈی ایم والے کر سکتے ہیں, اور آج کل جو پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں ان کی طرف سے ہی جملے آ سکتے ہیں. صحیح. اچھا میں نور العارفین, آپ دیکھیں آپ کی خاموشی ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہو رہی, یا تو پھر آپ بھی کیلوں کے منتظر ہیں, چپ کر کے بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. آپ بولیں نا, کچھ ٹیزر دیں نا, جو بریکنگ کی آپ نے بات کی ہے. نہیں میں بریکنگ وغیرہ نہیں, میں تو خیر ابھی یہ سب سن رہا ہوں, نصیحتیں جو آ رہی ہیں. میں خاور عباس کو لے لوں سر, ایک بریکنگ ہے ان کے پاس. خاور عباس ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے, ان سے مزید بات کریں گے. جی خاور عباس بتائیے گا, کوئی بریکنگ ہے بڑی آپ کے پاس؟ سر ابھی تک کی بریکنگ تو سب سے بڑی یہی ہے کہ مسلم لیگ کاف کے اراکین نے وہ دی ہیں, چونکہ جس خط کا تذکرہ کیا گیا تھا اور جس خط کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اس میں جو ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کوئی ممبر اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا, اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے امیدوار کو جیتنے نہیں دوں گا. تو ابھی جو کاف لیگ کے جتنے بھی ہیں ممبران اسمبلی انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا, جن میں عمار یاسر, باؤ رضوان, خدیجہ شامل ہے. چودھری پرویز الہی نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا, اور 10 کے 10 جو اس وقت ووٹ ہیں کاف لیگ کے وہ کاسٹ ہو چکے ہیں. یہی آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی. انہی 10 ووٹوں کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہونا تھا پنجاب اسمبلی کے وزارت اعلیٰ کا, اور یہ 10 ووٹ جو ہے وہ فیصلہ کون تھے, جس کے اوپر سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی محنت کر رہے تھے. اپوزیشن اور حکومت کی تمام جماعتیں جو ہے انہی ووٹوں کے اوپر اپنا نظر ٹکائے کھڑی تھی, اور اب یہ 10 ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جناب, 10 ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں. اور اب یہ پہلے جو خبر آئی تھی چودھری پرویز الہی کے حوالے سے کہ جناب چودھری شجاعت حسین نے کوئی خط وط لکھ دیا ہے, اس کے بعد بھی یہ خیر 10 ووٹ کاسٹ کر دیے گئے ہیں. لیکن اب یہ ڈپٹی اسپیکر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. جناب کچھ پتہ ہے, کچھ اطلاعات ہیں کس نے کس کو ووٹ دیا ہے, یا 10 کے 10 اراکین نے ایک ہی کو ووٹ دیا ہے؟
آپ کو ابھی سے پتہ چلے گا. اچھا نام کچھ آ رہے ہیں نا, ساجد بھٹی, ختیجہ عمر اور چودھری پرویز الہی, جنہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیے ہیں جو کاف لیگ کے, یا انہوں نے کر دیے ووٹ کاسٹ کر دیے, کس کو کیے یہ ظاہر ہے کہ جب کاؤنٹنگ ہوگی تب پتہ چلے گا کہ کس کو ووٹ دیے ہیں, کس ابھی یہ پتہ چلے گا آپ کو کہ کچھ لوگوں نے اپنے ووٹ خراب کیے ہوں گے, کچھ لوگوں نے غلط مہریں لگائی ہوں گی. میں ذرا عرض کر دوں اس میں تھوڑا جی کنول صاحبہ. جی کنول ہم خاموش ہیں. یہ والا ووٹنگ ہوتی ہے نا جس طرح پرائم منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے, ایگزیکٹلی اسی طرح ہوتا ہے. یہ آئیز اور نوز ڈیفرنٹ کر کے انہوں نے 2 کینڈیڈیٹس کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ بٹھاتے ہیں, اور یہ انہوں نے پہلے پورا سیکٹری صاحب نے ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے ہوگا. تو وہ ڈیفرنٹ لابیز میں جائیں گے اور وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کینڈیڈیٹ کے لیے کون سا ووٹر کہاں جا رہا ہے. تو یہ اوپن ووٹنگ سٹائل ہوتا ہے, اس میں کوئی ہڈن ووٹنگ تو ہے نہیں جو بعد میں آپ نے ووٹ جو ہیں وہ کاؤنٹنگ کرنی ہے. جو اگر وہ پرویز الہی صاحب والی لابی میں چلے گئے ہیں تو ووٹ وہیں کاؤنٹ ہوں گے, اور اگر دوسری میں جاتے تو دوسری میں کاؤنٹ ہوتے. کیا بیلٹ پیپر نہیں ہوگا اس کل ان کو دیا گیا نا, وہ کاف لیگ نے اپنے کینڈیڈیٹ کا لیٹر دیا ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ لابیز میں جاتے ہیں, اور لابیز میں جانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ کس کو ووٹ دے رہا ہے. دونوں لابیز میں نام لکھے ہوئے نا, ایک آئیز کی لابی ہے, ایک نوز کی ہے, دونوں کینڈیڈیٹس کی اپنی اپنی لابیز ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ ذرا وہ لیٹر پڑھ لیں کہ کاف لیگ کا اس میں بتایا گیا ہے, جو کاف لیگ کو لیٹرز دیے گئے ہیں اس میں ان کو کاف لیگ کا ہی کینڈیڈیٹ کہا گیا ہے, پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہیں کہا گیا ہے. تو یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں, ان کو ابھی سے ڈسکس کر لیں. یہ کوئی اتنی بڑی ایشو ہے نہیں جس کو اتنا زیادہ انہوں نے ہائپ دینے کی کوشش کی ہے, اٹیمپٹ کی ہے ایک سیبوٹاج کرنے کی. لیکن کاف لیگ نے اپنے جتنے بھی رہنما تھے 10 کے 10 ان کو جو کینڈیڈیٹ انٹروڈیوس کرائے ہیں وہ کاف لیگ کے انٹروڈیوس کروائے ہیں پرویز الہی, وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ایکچولی میں کاف لیگ کے کینڈیڈیٹ کو پی ٹی آئی کے لوگ جا کے ووٹ کریں, یہ نیریٹو ہونا چاہیے. تو آپ مطلب یہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب 10 اراکین کی جو جماعت ہے ان کی نمائندہ کو آپ لوگ ووٹ کرنے جا رہے ہیں, 168 ممبر والی جماعت. ایک مفروضے پر بات کرتے ہیں, اگر کوئی ڈیفیکشن کرتا ہے پی ٹی آئی سے, اگر آپ نے ناک سامنے سے نہیں پکڑنی تو ہم نے پیچھے سے ہاتھ گھما کے ناک پکڑ دی ہے. اگر کوئی ڈیفیکشن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں پی ٹی آئی کے اس پر کامیاب ہوا ہوں, میں نہیں کرتا ہوں ووٹ کاف لیگ کو, تو پھر اس کے خلاف وہ لگے گی ڈیفیکشن کلاس. زبردست جناب. اور ابھی یہ ہمارے پاس یہ کاف لیگ کے تمام ارکان نے چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیا ہے. جیسے کہ کنول صاحبہ بول رہی تھیں کہ یہ شو آف ہینڈ کی طرح کا معاملہ ہوتا ہے, جو جس کی لابی میں جائے گا واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دے رہا ہے. تو یہاں پر جو کاف لیگ کے 10 ووٹ تھے وہ پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر کی بات کو مانتے ہوئے پرویز الہی کو ہی ووٹ دیے گئے ہیں. یعنی کہ کاف لیگ کے تمام ارکان نے وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی کو ووٹ دیا ہے. اس طرح تو حمزہ جو سرکار ہے وہ جاتی دکھائی دے رہی ہے, اور پنجاب میں گورنمنٹ تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اور ابھی جب ووٹنگ کے بعد کاؤنٹنگ ہوگی اور واضح طور پر کہہ دیا جائے گا پھر تو بالکل سچویشن واضح ہو جائے گی. لیکن ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ کاف لیگ کے تمام ارکان نے وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی کو ووٹ دیا ہے. جی اسامہ غازی بتائیے گا, اب تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ پرویز الہی کو ہی ووٹ دیا ہے, جو کہ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اور وہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. ابھی چودھری شجاعت حسین کا جو خط ہے ڈپٹی اسپیکر کو, یہ کاؤنٹنگ کے وقت آئے گا معاملہ؟ جی لگتا تو یہی ہے, اور ڈپٹی اسپیکر ہی اب یہ چیز ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن عجیب بات یہ ہے, بڑی دلچسپ بھی ہے, عجیب و غریب بھی ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں کہ کیا ایک پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے, پارٹی کا ہیڈ اس سے روک سکتا ہے کہ ہماری پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے, کاف لیگ کا کینڈیڈیٹ ہے, آپ نے اس کو ووٹ نہیں ڈالنا. یہ بھی ایک عجیب بات ہوگی. دوسرا یہ کہ جو ڈیفیکشن ہے وہ تب آئے گی جب پارلیمانی پارٹی کے خلاف کوئی جا کر ووٹ ڈالے گا. اب پارلیمانی پارٹی یا ہیڈ لیٹر بھی ایشو ہو چکا ہے, بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے پرویز الہی کو ووٹ کرنا ہے, یہ ہماری پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے, اس کو سپورٹ کر رہی ہے تحریک انصاف. تو اب